اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ماہ مبارک کے ببرکت مہینے میں، رمضان المبارک میں، اور اس برکت بری ساعتوں میں، رحمتوں کے سائے میں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور ہر روز ہزاروں کے حساب سے لوگ بخشے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس کے حضور اپنے گناہ صغیر و کبیر اور تمام جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ان سے معافی طلب کرنی ہے اللہ سے، اور اللہ جو ہے اس مہینے میں تمام دعاؤں کو مستجاب کرنے کی گارنٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے آئے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، تاکہ تم کیا کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو آیا روزے کے حوالے سے کیا شرائط ہیں روزے کے واجب ہونے کے لیے، کہ کن شرائط کی بنیاد پر روزہ واجب ہوتا ہے؟ آج ہماری فتویٰ جو آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، یہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی دامہ برکاتہ کی توضیح المسائل سے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا۔ اگر آپ آغا سید سستانی کے مقلد ہیں تو آپ ان پر عمل کیجیے گا، اور اگر آپ آغا سید سستانی کے مقلد نہیں ہیں پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ سوال آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ٹائپ کر کے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کا نام بھی وہاں پہ درج فرمائیے، انشاءاللہ ان کے مطابق بھی آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر دیں گے کہ ان کے نزدیک اس بارے میں کیا حکم ہے جس مسئلے میں آپ کو مشکل آ رہی ہے۔ تو آغا سید سستانی دامہ برکاتہ کی توضیح المسائل میں جو روزہ کی شرائط ذکر ہوئی ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک بندے پر روزہ واجب ہوتا ہے، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے آج بیان کریں گے۔ مختصر سی فقط ہم شرائط آج آپ کے سامنے بیان کریں گے، انشاءاللہ ضرورت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ کچھ چیزوں کو ہم ان کی تفصیل کے ساتھ بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ اس میں 8 ایک شرائط ہیں کہ جو روزے دار کے اوپر واجب ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ شخص کے جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے اوپر واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ 8 شرطیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، یعنی بچے پر روزہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے، وہ رکھ سکتا ہے، مگر اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا چاہیے، یعنی مجنون شخص پر روزہ واجب نہیں ہوگا، عقل مند شخص پر ہی روزہ واجب ہوگا۔ یعنی عقل مند کون؟ یعنی جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ یعنی تیسری شرط اس میں یہ ہے، تیسری شرط بے ہوش نہ ہو، یعنی ایک شخص ہے کہ جو کوما میں چلا گیا ہے، یعنی بے ہوش ہے، اس کی ہوش ہی نہیں ہے، اس کو حالت ہی اس کی ہوش میں نہیں ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، تو اس کے اوپر وہ روزہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی چند ایک آگے پھر تفصیل آتی ہے، انشاءاللہ وہ ہم ذکر کریں گے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ اگر روزہ دار عورت ہے، یعنی ایسی عورت کو ہے جو روزہ رکھنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہونی چاہیے، یعنی ان نجاسات سے پاک ہو اور وہ روزہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے اور وہ روزہ۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مشقت و سختی کا باعث نہ ہو، یعنی روزے دار کے لیے کوئی مشکل یا کوئی اور چیز اس کے لیے سختی نہ ہو، اس کو زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے روزہ رکھنے کے لیے۔ پھر اس میں 7ویں شرط یہ ہے کہ شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو، کہ یعنی کوئی اور شرعی رکاوٹ نہ ہو، تو انشاءاللہ یہ تفصیل میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے مکمل کہ شرعی رکاوٹ ہونے سے کیا مراد ہے۔ اور 8ویں نمبر پر آتی ہے کہ مسافر نہ ہو، یعنی مسافر پر روزہ واجب نہیں ہوتا۔ اس میں بھی پھر تفصیل آتی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ لگاتار سفر کرتے ہیں اور وہ کثیر و سفر ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر روزہ واجب ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ کثیر و سفر نہیں ہوتے ہیں، یعنی کبھی کبھی ان کو سفر کرنا پڑتا ہے، یعنی شہر سے باہر جانا پڑتا ہے، تو ان کے اوپر پھر وہ کتنے ڈسٹینس پر 22 فرسخ، یعنی 22 فرسخ جو ہے اس نے 22 کلومیٹر، معذرت کے ساتھ 22 کلومیٹر کا اگر اس نے سفر کرنا ہے تو اس کا وہاں 22 کلومیٹر پر جا کے اس کا روزہ کیا ہوتا ہے، قصر ہو جاتا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے۔ اپنے شہر سے باہر نکل کر 22 کلومیٹر ہے، اور اس میں اگر آپ شہر کے اندر ہی سفر کرتا رہے، چاہے وہ 100 کلومیٹر بھی طے کر لیتا ہے شہر کے اندر، تو اس کا روزہ قصر نہیں ہوگا۔ اگر وہ شہر سے باہر کی طرف سفر کرتا ہے، دور کے اپنے شہر سے دوسری جگہ جانے کے لیے سفر کرتا ہے، تو اس صورت میں 22 کلومیٹر اگر سفر کرتا ہے تو اس کے اوپر روزہ قصر ہو جاتا ہے اور اس کی نماز بھی قصر ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند ایک شرائط تھی جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کی کہ روزے دار ہر انسان پر جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے شرائط ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کی مختصر سی جن چیزوں میں آپ کو مشکل آتی ہے وہ بھی آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں جو ہے ان کو مینشن کریں، تاکہ اس کے اوپر بھی ہم آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بات کر سکیں۔
اور اگر کچھ چیزیں جو ہم خود سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر سی ویڈیوز کے تھرو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ تمام مومنین سے انہی باتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خداوند عالم اس ببرکت مہینے میں ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔